میں نے قرآن کریم کی سورہ عصر کی تلاوت کی آپ کے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی طرف لے چلوں اور میں بتاؤں کہ آج اس چیز کی بھی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایمان تازہ کریے آپ اپنا۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت کو آپ دیکھ رہے ہیں، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، روئے زمین پر جتنی بھی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں، لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے۔ سر تا پا، سر سے لے کر پیر تک نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کے نقصان، ساری دنیا کے لوگوں کو نقصان میں بتایا ہے، تو اس کے لیے قسم کیا کھائی؟ زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم، زمانے کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ زمانہ گزرتا جاتا ہے اور انسان ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، ایک مہینہ، دو مہینہ، ایک سال، دو سال، جیسے جیسے گزارتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی زندگی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جرجیت صاحب 2 سال کے بعد آپ کے علاقے میں قدم رکھ رہے ہیں، مطلب بہار میں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، پچھلا سال تو جیل کا شکار ہو گیا، اکتوبر نومبر نہیں آ سکا، اس سال میں آپ کے سامنے موجود ہوں تقریباً 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1.5 سال 2 سال پہلے آپ نے مجھے سنا تھا، آج 2 سال کے بعد اس بستی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کی زندگی جرجیت صاحب بھی اپنی کم کر چکے ہیں اور 2 سال کی زندگی آپ بھی اپنی کم کر چکے ہیں۔ یہ زمانہ گزر چکا ہے، اب یہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ توحید صاحب کے گھر میں 2 سال پہلے گیا تھا، آج توحید صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرجیت صاحب بھی اپنی زندگی کے 2 سال کم کر چکے ہیں اور توحید صاحب بھی اپنی زندگی کے 2 سال کم کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرجیت صاحب 2 سال اپنی قبر کے قریب ہو گئے ہیں، توحید صاحب بھی 2 سال اپنے قبر کے قریب ہو گئے ہیں۔ ہم اور آپ قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی جنت کے یا جہنم کے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، تیسری چیز نہیں ہے، یا تو ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے، اگر جہنم میں گیا تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا خسارہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری انسانیت نقصان میں، جیسے جیسے وہ زندگی گزارتا جا رہا ہے گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، اس لیے ساری کی ساری دنیا کی انسانیت نقصان میں ہے، کیونکہ عمر گزارتا جا رہا ہے، گناہ کرتا جا رہا ہے اور اپنی جہنم کے قریب بھی ہوتا جا رہا ہے، اپنی جہنم کے قریب بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ ہم اور آپ قبر کے کتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اور آپ اپنی جنت کے یا جہنم کے کتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ لوگ قیامت کے دن نقصان میں نہیں ہوں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی وصیت کرتے رہے، حق کا علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہتے گئے اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں اور دشواریاں آئیں ان پر صبر کرتے گئے۔ 2 چیزیں بتائی ہیں، ایمان اور عمل صالح، دونوں ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی، عمل صالح ہوگا تو ایمان بھی۔ ایمان ہے عمل صالح نہیں تو بیکار، عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، جیسے موبائل ہے تو سم، اور سم ہو تو موبائل۔ اگر موبائل ہے اور آپ کے پاس سم نہیں ہے تو بیکار ہے، آپ کا موبائل کام نہیں کرے گا۔ جرجیت صاحب نے یہ ایپل کا موبائل خریدا ہے، نہیں ایپل کا، ایک مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدا ہے، اب کان میں لگا کے کہہ رہے ہیں ہیلو ہیلو، اب موبائل والے سے کہہ رہے ہیں پکڑ دے اپنا موبائل، کیسا دیا، اس میں تو آواز ہی نہیں ہے۔ ارے 1 لاکھ روپے کا موبائل لے رہے ہیں، نہ باپ سے بات ہو رہی، نہ ماں سے بات ہو رہی ہے، نہ دلی نہ بمبئی کہیں بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیا کہے گا، پاگل ہو کیا، 1 لاکھ کا موبائل لیو تو کیا ہوا، اس میں سم تو ڈالو، سم تو ڈالو۔ اچھا
1 लाख का मोबाइल भी लूँ फिर सिम भी डालूँ, तो फायदा क्या इस मोबाइल को इतना महंगा खरीदने का। अब आपने सिम ले ली, अच्छा सिम से बात होती है, हाँ। अब आपने सिम ले ली, सिम में 50,000 रुपए का बैलेंस भर दिया, 1 लाख रुपया बैलेंस भर दिया। अब आप सिम को कान में लगा के कहिए हेलो हेलो हेलो, अरे भाई आवाज तो नहीं आ रही है, 1 लाख रुपया भी हमने सिम में डाल दिया है। वो आदमी क्या कहेगा, पागल हो क्या, सिम में पैसा डाल देने से क्या आवाज चली जाएगी, इस सिम को मोबाइल में तो डालो। तो पता चला कि मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी, ईमान के लिए अमले साले जरूरी और अमले साले के लिए ईमान जरूरी। आप चाहे कितनी नमाज पढ़िए, अगर उसके अंदर इखलास नहीं है तो नमाज बेकार। चाहे कितने रोजे रखिए, अगर रोजों के अंदर इखलास नहीं है तो बेकार। कितने भी सदका और ज़कात दीजिए, अगर उनके अंदर इखलास नहीं है तो बेकार, तो बेकार। लेकिन अगर इखलास है तो कमियां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है, अगर इखलास है तो।